کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جن صفات کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں ایک صفت اللہ کے نبی کی یہ بھی بیان فرمائی ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ کہ وہ ایمان والوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ایمان والوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ تو اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اس صفت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام داعی تھے، ویسے سارے انبیاء داعی ہوتے ہیں، تو آپ امام الانبیاء ہیں، تو آپ کی دعوت عالمگیر دعوت ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے دعوت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس مبارک فریضے کو اور اپنی دعوت کی ذمہ داری کو آپ نے بحسن خوبی پورے طریقے سے آپ نے اس کو پورا کیا، بحسن خوبی آپ نے انجام دیا۔ تو گزشتہ جمعہ یہ بات بھی آپ کو بتائی گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعوت کس کس کو دی، کن کن طبقات میں آپ نے دعوت دی ہے۔ تو سب سے پہلے جس وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت میں اسلام کے ماننے والے تو تھے نہیں، کفر و شرک کا دورہ تھا، بت پرستی عام تھی۔ تو اس وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کفار و مشرکین کو بھی دعوت دی، یہودیوں کو بھی آپ نے دعوت دی، عیسائیوں کو بھی آپ نے دعوت دی، منافقوں کو بھی آپ نے دعوت دی۔ تو آپ کی دعوت کی محنت کا ایک میدان یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان سب طبقات کو دعوت دی۔ بے شمار واقعات ہیں، بارہا ہم سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ کفار و مشرکین کو جب اللہ کے رسول علیہ السلام دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تو بہت ساری تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا، ایذائیں دی جاتی، تکلیفیں پہنچائی جاتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان سب کو برداشت کرتے، ان سب کو برداشت کرتے ہوئے آپ ان کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر دعا فرمائی ہے، اللہم اہدی دوسن، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ وہ مجھے نہیں جانتے، اگر یہ مجھے جان لیتے تو یہ سلوک میرے ساتھ نہیں کرتے، چونکہ میری حقیقت سے یہ واقف نہیں ہیں، اور جن باتوں کی طرف میں انہیں بلا رہا ہوں، جس اللہ کی طرف میں انہیں دعوت دے رہا ہوں، جس جنت کی طرف میں انہیں دعوت دے رہا ہوں، اور جس جہنم سے بچنے کی طرف میں انہیں دعوت دے رہا ہوں، دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والے دین کی طرف میں ان کو بلا رہا ہوں، وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، وہ مجھے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ایذائیں دے رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں معاف فرما اور انہیں ہدایت عطا فرما۔ طائف میں تو حد ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو طائف کے سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا، اوباش لڑکوں کو لگا دیا، آپ بے شمار تکلیفوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، آپ لہو لہان ہو گئے، لیکن ایسے وقت میں بھی طائف کی دعا آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسے عاجزانہ انداز میں
اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے آپ نے مانگا ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں آپ کے سامنے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ دعا ہر مسلمان کے پڑھنے کے قابل ہے۔ مسلمان پڑھ کر کے دیکھیں کہ ہمارے نبی نے اتنی تکلیف پہنچائے جانے کے بعد بھی کس طرح خدا کی بارگاہ میں لجاجت کے ساتھ اپنے قوم کی ہدایت کے لیے دعا مانگی ہے۔ اس وقت میں بھی آپ نے دعا فرمائی، فرشتے آئے تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے، اگر چاہتے تو اللہ کے نبی اجازت دے دیتے، طائف کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو لہذا یہ اگر مجھ پر ایمان نہ لائیں، یہ اگر میری بات کو تسلیم نہ کریں اور نہ مانیں، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ آج بھی ہماری جماعتیں طائف جاتی ہیں تو وہاں کے عرب وہ مقام بتاتے ہیں جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام پر اوباش لڑکوں نے پتھر برسائے تھے، جہاں آپ کو ایذائیں دی گئی۔ آج بھی وہ باغ موجود ہے جس باغ میں اللہ کے رسول علیہ السلام تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے رکے تھے، آپ کے پیر لہو لہان تھے، جوتیوں میں خون جم گیا تھا، دشمن کو رحم آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر دشمن کو رحم آ گیا، اس نے بھی آپ کے سامنے پھل پیش کیے کہ آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں بھی ہدایت کی دعا فرمائی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محنت کا ایک میدان یہ تھا، کفار و مشرکین کو آپ دعوت دیتے، انہیں ایمان کی دعوت دیتے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی تلقین فرماتے اور اپنی رسالت کا اظہار کرنے کی تلقین فرماتے کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا سچا اور آخری نبی تسلیم کرو۔ ایمان کی دعوت دیتے تھے اور جنت اور جہنم پر یقین رکھو، قیامت کے دن پر یقین رکھو، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، آخرت کی زندگی پر یقین رکھو۔ تو کفار و مشرکین کو اس کی دعوت دی جاتی تھی، ایمان کی دعوت دی جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں جب اسلام کا دورہ ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں ان کو دعوت دی، آپ کی دعوت کا اور آپ کی محنت کا ایک میدان آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے رشتہ دار تھے۔ گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ آپ نے رشتہ داروں میں کن کن کو دعوت دی، ایک ایک عمل کی طرف آپ نے ان کو بلایا، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، سب سے پہلے اللہ کی طرف سے آپ کو یہی حکم دیا گیا کہ نبی جی آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کا آغاز اپنے گھر سے کیجیے، اپنے رشتہ داروں کو آپ سب سے پہلے دعوت دیجیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے نبی نے رشتہ داروں کو دعوت دی، عام مسلمانوں کو بھی آپ نے دعوت دی۔ تو غیروں میں جو دعوت دی جاتی ہے وہ ایمان کی، اور مسلمانوں کو جو دعوت دی جاتی ہے وہ اسلامی اعمال کی۔ تو دونوں میں دعوت کا یہ کام چلتا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آج بھی غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعوت کا یہ جو کام ہے وہ تو غیروں میں کرنے کا ہے، مسلمانوں میں کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی سیرت سے ناواقفیت کی بنیاد پر یہ ذہن بنا ہے، ورنہ اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم دیکھیں، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ غیروں میں بھی آپ نے دعوت دی ہے اور مسلمانوں میں بھی آپ نے دعوت دی ہے۔ فرق ہے، غیروں میں جو دعوت دی جائے گی وہ ایمان کی، کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائیں، وہ اسلامی مسلمان بن جائیں، پھر اس کے بعد ان کو اسلامی اعمال کی دعوت دی جائے گی۔ تو غیروں میں ایمان کی دعوت اور مسلمانوں میں اسلامی احکامات اور اسلامی اعمال کی دعوت دی گئی ہے۔ تو میرے عزیز دوست و بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ دعوت کا فریضہ انجام دیا
تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس جمعہ اس کو عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت سے کیا اثرات نظر آئے، کیا نتائج نظر آئے۔ عرب کی وہ جاہل اور ہٹ دھرم سخت مزاج قوم، جن کے افراد اور جن کے جوان کفر و شرک کا دودھ پی پی کر جوان ہوئے تھے، جن کے اندر ہر طرح کی برائی عام تھی، کوئی ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، اپنا حکومت کا تسلط ان پر قائم نہیں کر سکتا تھا، جن کے اندر ہر طرح کی برائی عام تھی، اور برائیوں پر، برے اخلاق پر ان کو اتنا فخر تھا جتنا ایک سلیم الطبع انسان کو اچھے اخلاق پر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور آپ کی تعلیم و تربیت سے وہ آراستہ ہوئے، آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، تو پھر تہذیب و تمدن، علم و عمل، اخلاق و عادات، کمالات کے اتنے جامع ہو گئے اور اتنے اچھے انسان بن گئے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اسی جاہل قوم کو، جن کی تعلیم و تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا، پھر تہذیب و تمدن میں، علم و عمل میں، اخلاق و عادات میں، ہر طرح کے کمالات میں وہ دنیا میں استاد تسلیم کی گئی، نمونہ ان کو قرار دیا گیا۔ قرآن پاک میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تربیت یافتہ قوم کے استاد ہونے کو بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایمان اگر لانا ہے تو اس طرح لانا ہے جیسے وہ نبی کے تربیت یافتہ لے آئے تھے۔ اللہ کے ہاں ایمان معتبر ہے تو ویسا جیسے صحابہ لائے تھے، آمینو کما آمن الناس۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ دعوت کا اثر ہے، آپ کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے کہ جن کے اندر ہر طرح کی برائیاں عام تھیں، جب اللہ کے نبی نے دعوت دی، آپ نے ان کی تعلیم و تربیت فرمائی، تو وہ قوم دنیا کے لیے نمونہ بن گئی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بن گئی۔ دو چار باتیں عرض کروں گا کہ کیا کیا برائیاں ان میں عام تھیں اور وہ بیماریاں اور وہ برائیاں کیسے ان سے چھٹ گئی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، عرب کے مغرور قبائل بنو مخزوم ہے، بنو امیہ ہے، اور اسی طریقے سے متکبر قبائل ہیں، بنو جعفر ابن کلاب ہے، بنو زرارہ ہے، زرارہ ابن عدی، قبیلوں کے نام ہیں۔ کیسا تکبر تھا، کیسا گھمنڈ ان کے اندر موجود تھا۔ واقعات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ویسا گھمنڈی آپ کو شاید ہی نظر آئے۔ تو اتنا تکبر اور گھمنڈ ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ ایک سردار ہے زمانے جاہلیت کا، سعید ابن زرارہ، اس سے ایک عورت نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، فلاں مکان کا راستہ کہاں ہے، کس طرف کو جاتا ہے؟ اس نے ایڈریس پوچھا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں مکان کہاں، کیسے جاؤں اور اس کا راستہ کیسے جاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اس کے جملوں پر آپ غور کریں۔ اس عورت نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، فلاں مکان کی طرف مجھے جانا ہے، فلاں مکان کی طرف کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ تو وہ جو سردار تھا زمانے جاہلیت کا، سعید ابن زرارہ، طیش میں آ جاتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اس عورت کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ برا بھلا کہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے کمبخت، مجھ جیسا بڑا سردار بھی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے؟ مجھ جیسا بڑا سردار اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے؟ میں خود اتنا بڑا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا گھمنڈ تھا اپنے اندر، اتنا غرور تھا ان کے اندر۔ اسی طرح ایک اور قصہ لکھا ہے، عبداللہ ابن زیاد تمیمی، یہ ایک مشہور خطیب تھا، بڑے اچھا بیان کرنے والا تھا، فصیح اللسان تھا،
بلیغ اللسان تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بصرہ کی جامع مسجد میں ایک جامع فصیح و بلیغ خطبہ دیا، لوگوں کو بہت پسند آیا، لوگوں کو بہت پسند آیا۔ لوگوں کے درمیان میں چھیمی گوئیاں ہوئی اور لوگوں نے اس کو دعائیں دی اور یہ دعا دی، کسر اللہ فینا مثلک، اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں آپ جیسے خطیبوں کو اور زیادہ کر دے، جیسا ملکہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، جیسا خطبہ آپ دیتے ہیں ویسے خطیبوں کو اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں اور زیادہ کر دے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا، چونکہ اس کا دل و دماغ یا اس کی آنکھوں کو خود پسندی، غرور اور تکبر کے غبار نے اندھا کر دیا تھا، تو اس نے کہا لقد کلمتم اللہ شططا، اس نے کہا تم نے اللہ سے ایسی بات کہی ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہے، یعنی مجھ جیسا خطیب اب اللہ پیدا نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس حد تک غرور اور تکبر تھا۔ یہ دو قصے میں نے سنائے ہیں، بے شمار قصے لکھے ہیں کتابوں میں، تو ایسا غرور اور گھمنڈ تھا۔ آخر وہ کون سی دعوت تھی، آخر وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے ان کو بدل کے رکھ دیا؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، وہ سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، آپ کی تقریر اور آپ کی گفتگو تھی۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا تو ان کے رنگ بدلنا شروع ہو گئے اور یہ متکبر دماغ پاک ہونا شروع ہو گئے۔ عادت کا بدلنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کا مقولہ ہے، فطام العادت اصعب من فطام الرضاعت، کتاب میں لکھا ہے کہ کسی بھی عادت کو چھڑانا، جیسے بچہ ہوتا ہے دودھ پینے والا، اس چھوٹے بچے کو دودھ چھڑانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ آدمی کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، کوئی لت اس کو لگ جاتی ہے، اس کا چھڑانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوست بزرگوں، عرب کے یہ حضرات اور یہ افراد، عرب کے یہ قبائل، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان پر محنت کی، آپ نے ان کو دعوت دی اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، تو آخر وہ دن بھی آیا، قرآن نے اس متکبر قوم کے بارے میں اور اس جاہل اور سخت مزاج قوم کے بارے میں ان کی شان میں قرآن کہتا ہے الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں اپنے آپ کو بڑا بتا کر پیش کرنا نہیں چاہتے۔ یہ کب ہوا؟ اللہ کے نبی کی دعوت کے بعد ہوا، اللہ کے نبی کی تعلیم و تربیت کے بعد ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں بھی تواضع ہوتی ہے، ان کی رفتار میں بھی تواضع ہوتی ہے، ان کی چال چلن میں بھی تواضع ہوتی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کے بعد یہ تبدیلی آئی، اللہ کے نبی کی دعوت کے بعد یہ تبدیلی آئی، اور کیسے متواضع بن گئے، کیسی تواضع ان کے اندر آ گئی، اور کیسے اپنے آپ کو وہ تکبر سے بچانے کی فکر کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اچھا بہترین کرتا پہن کر صحابہ کے درمیان میں آئے، کچھ دیر کے بعد انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے ایک آستین قطع کر دی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات ہے، بہت اچھا جھبا پہن کر آپ آئے تھے، آپ نے اس کو کیوں کاٹ دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب میں نے یہ کرتا پہنا اور یہ جھبا زیب تن کیا تو یہ کرتا میرے نفس کو اچھا معلوم ہوا، یعنی میرا نفس یہ کہنے لگا ابوبکر آج تو بہت اچھا لگ رہا ہے، تو میں نے اپنے نفس کا علاج کرنے کے لیے یہ آستین کاٹ دیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جبکہ نہ یہ تکبر تھا، نہ یہ خود پسندی تھی، اچھا لباس پہننا، خوشنما لباس پہننا اور اچھا کپڑا پہننا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے،
اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی خوشنما لباس، اچھا جبہ اور اچھا کرتا پہننا، کیا یہ بھی عجب اور تکبر میں داخل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عجب میں داخل نہیں ہے، بلکہ اچھا لباس پہننا اللہ کو بہت پسند ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیت دوسروں کو دکھانے کی نہ ہو، شرط یہ ہے کہ دوسروں پر اپنی فوقیت دکھانے کا ارادہ نہ ہو کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، بہت بڑا اچھے کپڑے پہننے والا ہوں، یہ نیت نہ ہو۔ وہ کتنے پیسوں کے کپڑے پہنے، اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میں نے جو بندوں کو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں کا بندے اظہار کریں، اللہ چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کہ کہیں میرے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے، تکبر کے وہم اور شک اور شبہ کی بنیاد پر آپ نے وہ آستین کا ٹکڑا کٹ کر دیا تاکہ میرے نفس کا علاج ہو جائے۔ یہ کون سی قوم تھی جن کے اندر اس درجے کا تکبر تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کے بعد، آپ کی تعلیم و تربیت کے بعد اتنی تبدیلی آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس جب آپ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، بے شمار قبیلوں کے وفود اور جماعتیں آیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس بہت سارے وفود آئے، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کا جو کام تھا، جب آپ ان کے کام سے فارغ ہو گئے تو ایک پانی کا مشکیزہ خود اپنے مونڈھے پر اٹھایا اور لے کر ایک بڑھیا کے گھر پہنچانے کے لیے چلنے لگے۔ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، سب دیکھ کر حیران ہو گئے، سب دوڑنے لگے کہ امیر المومنین ہم خدام حاضر ہیں، خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ نے اتنی تکلیف کیوں برداشت کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وفود میرے پاس آ رہے ہیں تو ان وفود کو دیکھ کر کہیں میرے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو جائے، عمر تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے، میرے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کیسی تبدیلی اللہ کے رسول کی دعوت کے بعد آئی، اور اسی طریقے سے شرک سے کتنا پرہیز کرنے لگے صحابہ کرام۔ اس سے پہلے کتنی شرک و بت پرستی عام تھی، کیسے شرک میں معاشرہ ملا ہوا، جڑا ہوا اور لطف تھا، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعوت دی، آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، آپ کی تعلیم و تربیت سے وابستہ ہوئے، تو کیسے شرک و بت پرستی کے وہم سے بھی اپنے آپ کو دور کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں جب حجر اسود کے پاس آپ تشریف لے گئے، حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع آیا تو وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ میں تجھے مالک مانتا ہوں، نہ میں تجھے رازق مانتا ہوں، نہ میں تجھے مشکل کشا سمجھتا ہوں، میں صرف تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے ان اپنی آنکھوں سے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ تجھ میں کچھ نہیں ہے۔ مجمع عام میں آپ نے یہ فرمایا، کیا ضرورت تھی حضرت عمر کو کہنے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام میں یہ فرما کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ کہیں پتھر کی پوجا شروع نہ ہو جائے اور پتھر کو مؤثر نہ مان لیا جائے۔ جو بھی تاثیر حجر اسود میں ہے وہ خدا نے رکھی ہے، اس کی اپنی تاثیر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شجرۃ الرضوان ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمانہ خلافت میں دیکھا کہ لوگ اس درخت کے پاس آنا جانا شروع کر دیے ہیں، اس درخت کی زیارت کی نیت سے جا رہے ہیں، غلط نہیں تھا جانا، اس لیے کہ صحابہ کرام کی جماعت سے یہ تو توقع نہیں تھی کہ وہ اس درخت کو پوجنا شروع کر دیں گے، وہ درخت کی محبت میں نہیں جا رہے تھے، اس درخت کے پاس اللہ کے نبی نے جو بیعت کی تھی اس عمل کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے دیکھا آگے چل کر ہوگا یہی کہ یہاں بت پرستی شروع ہو جائے گی،
اور آگے چل کر لوگ اسی کی تعظیم کرنے لگیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگ آج بھی دیکھ لیں، مسلمانوں میں بھی یہ چیز ہے، غیروں میں بھی یہ چیز ہے۔ سب سے پہلے ایک پتھر رکھا جاتا ہے، غیروں کو بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں جا کر وہ تھوڑا کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ ایک عمارت بنتی ہے، پھر اس کے بعد ایک مستقل مندر بن جاتی ہے۔ مسلمانوں میں بھی یہی چیز ہے، پہلے ایک چھوٹی سی قبر بنائی جاتی ہے، ایک جالی لگائی جاتی ہے، وہاں جا کر مسلمان مرد عورتیں گھاٹیاں باندھنا شروع کرتے ہیں، اب جا کر منتیں حاجتیں پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس وقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا زیادہ، لیکن جب آمد و رفت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں ایک کاروبار شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی ایک عمارت بنا دی جاتی ہے، اس کا ایک مجاور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اس کے بعد سب کچھ ہونے لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو بھانپ لیا تھا، یہ خطرہ محسوس کر لیا تھا، حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگو، یہ وہ تھے شرک و بت پرستی میں لت پت تھے، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شرک و بت پرستی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کے اثر میں، آپ کی تعلیم و تربیت کے بعد میں اتنا ان کے اندر تبدیلی آئی کہ وہ شرک کے وہم سے بھی اپنے آپ کو دور کرنے لگے۔ میرے عزیز و دوست بزرگو، مکے کے وہ کفار و مشرکین اور وہ ظالم اور بے رحم جن کے اندر قتل و غارت گیری، فتنہ و فساد ان کا پیشہ بن چکا تھا، ان کے اندر اتنی بے رحمی موجود تھی کہ وہ دوسروں کو کیا کرتے، اپنی اولاد کو منو مٹی نیچے دبانا ان کے لیے آسان تھا، اپنی بچیوں کو منو مٹی نیچے دبا دیتے تو ان کے دل میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، بچی یا اب یا ابتا یا اماں کہہ کر پکارتی رہتی، لیکن نہ ماں کی مامتا میں کوئی اثر آتا، نہ باپ کی شفقت میں کوئی حرکت پیدا ہوتی۔ ایسی بے رحم قوم تھی، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور آپ نے ان پر ان کی تعلیم و تربیت فرمائی، اس کے بعد بچیوں کو زندہ درگور کرنے والی قوم بچیوں کی تعلیم و تربیت میں جھگڑنے لگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کی تربیت کا مسئلہ آیا، صحابہ آپس میں جھگڑنے لگے، حضرت علی فرمانے لگے یہ میری چچا زاد بہن ہے، میری چچا کی لڑکی ہے، میں اس کی تربیت کروں گا، میں حقدار ہوں۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے یہ میری چچا زاد بہن ہے، اس کی خالہ میرے نکاح میں موجود ہے، لہذا اس کی تربیت کرنے کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ میری بھتیجی ہے، اس کی تربیت میں کروں گا، میں زیادہ حقدار ہوں۔ بالآخر یہ مقدمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خالہ بچی کی تربیت کی زیادہ حقدار ہوتی ہے، یہ کہہ کر آپ نے حضرت جعفر کے ان کو حوالے فرمایا۔ میرے عزیز و دوست بزرگ، یہ کون تھی؟ بچی پیدا ہوتی تو ان کی ناک کا مسئلہ بن جاتا، لے جا کر منو مٹی نیچے دبا دیا جاتا، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر دعوت دی، ان کو دعوت دی، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا تو یہ تبدیلی آئی۔ بے حیا بے شرمی عام تھی، زناکاری بدکاری عام تھی، بلکہ ان کے ہاں فخر محسوس ہوتا تھا اور فخر کے طور پر یہ کہتے تھے میں نے فلاں سردار کی بیٹی سے زنا کیا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا تو ایسی شرم و حیا ان کے اندر پیدا ہوئی، دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کا موقع ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لشکر روانہ ہو رہا ہے، جا رہے ہیں وہاں کے بیت المقدس کے پاس فلسطین کے رہنے والے جو علماء اور وہاں کے جو احباب تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نور الہی کو دیکھ کر اور ان کے حق ہونے کو سمجھ کر انہوں نے تو اپنے آپ کو مطیع و فرمانبردار بنا ہی لیا تھا، لیکن قوم کا امتحان کرانے کے لیے
قوم کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیسے پاکیزہ لوگ ہیں، انہوں نے قوم سے کہا کہ تم جاؤ، جا کر اپنے بازاروں کو خوب سجاؤ، بازاروں کو آراستہ کر دو اور پھر بازاروں میں ہر طرح کی چیز مہیا کر دو اور پورے بازار کو خالی کر دو۔ ہر بازار کے ہر دکان پر ایک حسین و جمیل لڑکی کو کھڑا کر دو اور اس سے یہ کہنا کہ یہاں سے مسلمانوں کی فوج گزرے گی، اگر وہ کسی دکان پر آئیں، کسی چیز کا مطالبہ کریں تو بلا تأمل کے وہ چیز بغیر قیمت کے ان کو دے دینا اور نسوانی حرکتیں اور اس کا انداز ایسا اختیار کرنا کہ وہ مسلمان فوج کا جو ذمہ دار ہے یا وہ فوج میں رہنے والا آدمی ہے وہ تمہارے چکروں میں آ جائیں۔ تربیت دی گئی، بازار سجائے گئے، بازار میں ہر طرح کی چیزیں مہیا کی گئیں، حسین و جمیل لڑکیوں کو پورے شہر سے منتخب کر کے ایک ایک دکان پر کھڑا کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں وہاں سے مسلمانوں کی یہ فوج حضرت عمر بن خطاب جس کے کمانڈر ہیں، امیر المومنین کے ساتھ یہ لشکر چل رہا ہے، اس بازار سے گزارا گیا۔ دنیا نے وہ نظارہ دیکھا کہ کسی سپاہی نے آنکھ تک نہیں اٹھائی اور یہ تک نہیں دیکھا کہ اس بازار میں کیا چیز موجود ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، علماء نے کہا تھا ان سے کہ جب یہ مسلمانوں کی فوج یہاں سے گزرے گی تو وہ دیکھ لینا کہ اگر وہ اپنی نگاہ اٹھا کر ان لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور بازار میں رہنے والے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر تم ان سے جنگ کر کے ان کو یہاں سے بھگا دینا، اور اگر اس کے علاوہ بات ہے یعنی وہ اتنے پاک باز ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو گندی کرنا نہیں چاہتے اور اپنی نگاہوں کے غلط استعمال کا وہ ارادہ نہیں رکھتے تو پھر یہ پاکیزہ قوم کے بیت المقدس حوالے کر دینا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسلمانوں کا لشکر پہنچا، کسی نے آنکھ تک نہیں اٹھائی اور کسی نے یہ تک نہیں دیکھا کہ بازار میں کیا چیز ہے، بغیر جنگ و جدال کے بیت المقدس حوالے کر دیا گیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ کون لوگ تھے؟ فخر کیا کرتے تھے زناکاری اور بدکاری پر، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کے بعد اتنی تبدیلی آئی۔ تو اللہ کے نبی کی دعوت کی یہ تاثیر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کی یہ تاثیر ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم مسلمانوں نے دعوت کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں طرح طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 95 سال پہلے دعوت و تبلیغ کے نام سے اللہ نے ایک تحریک چلائی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، جس کو آج ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ تحریک چلائی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، تقریباً 1926 میں آزادی سے پہلے یہ تحریک شروع ہوئی، جب دیکھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مسلمانوں کو باقاعدہ پری پلان کر کے اور پورے منصوبے کے ساتھ ان کو اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے عقائد کو بدلا جا رہا ہے اور مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، کام سب غیروں کے ہیں، اب اسی طرح مسلمانوں کو بدلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کڑھن پر، ان کے رونے اور بلکنے اور تڑپنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کی ایک شکل کو وجود بخشا۔ تبلیغی جماعت اس کا نام نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نام میں نے اس تحریک کا تبلیغی جماعت نہیں رکھا ہے، یہ تو لوگوں نے کہہ دیا ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح مشہور ہو گیا، ورنہ حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اس جماعت کا اگر میں کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان نام رکھتا، کہ آدمی اس میں لگتا ہے، اصول کے ساتھ قوانین کے ساتھ اگر چلتا ہے تو اس کے ایمان میں حرکت ہوتی ہے، اس کے ایمان میں گرماہٹ آتی ہے، اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اخلاص اس کے اندر آتا ہے، اخلاق اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اتنی پاکیزہ اور مقدس جماعت تقریباً اس کے 100 سال مکمل ہونے کو ہیں، یہ پورے جتنا عرصہ گزرا ہے یہ 90-95 سال شاہد ہیں کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں اس سے بدلی، کتنے زانیوں نے زنا سے توبہ کیا، کتنے جواریوں نے جوے سے توبہ
توبہ کیا اور کتنے سود کے لین دین کرنے والوں نے سود سے توبہ کیا اور کتنے معاشرتی بگاڑ میں ملوث لوگوں نے اپنے معاشرت کو سدھار لیا، کتنے بے نمازیوں نے نماز کی پابندی کی اور کتنے شرابیوں نے شراب چھوڑ دیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کتنے زکوٰۃ نہ دینے والوں لوگوں نے جب وہ اس تحریک میں چلے اور اس میں کچھ وقت انہوں نے لگایا، ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، تو اس کے بعد ان کے سمجھ میں آیا دین کیا چیز ہے، تو 17 سالوں کی زکوٰۃ انہوں نے ادا کی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آپ جانتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے دیکھا گیا کہ تبلیغی جماعت پر کئی طرح کے الزامات لگائے گئے۔ وہ اپنے ملک میں تبلیغی جماعت کے سلسلے میں کوئی بھی رائے اختیار کریں، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، وہ ان کا ملک ہے، وہ اختیار رکھتے ہیں بیان کرنا چاہیں چلانا چاہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تبلیغی جماعت جیسی پاکیزہ اور مقدس جماعت پر جو الزامات لگائے ہیں ان الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کو گزشتہ وہاں کے جمعہ پر خطیبوں نے کھڑ کر دہشت گرد کہا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جماعت کی پوری نوعیت کیا ہے کہ یہ اپنا ساز و سامان لے کر، اپنا جان و مال لے کر، اپنی اوقات اور اپنی صلاحیتیں لے کر اللہ کے ایک ایک بندے کے پاس جا کر اس کو اللہ سے جوڑنے کی اور اعمال کی طرف آنے کی، اپنے آپ کے اندر سدھار پیدا کرنے کی اور اپنے معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزارنے کی، اپنے ملک کا ایک اچھا شہری بن کر زندگی گزارنے کی یہ دعوت دیتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کتنے افسوس کی بات ہے جس کو ہم مسلمانوں کا ملک سمجھتے ہیں، جہاں ہمارے حرمین اور مقدسین موجود ہیں، حرمین شریفین موجود ہیں، وہاں کی حکومت کے ذمہ داروں نے فیصلہ کیا ہے۔ افسوس ہے اس پر کہ اتنی پاکیزہ جماعت پر تو وہ پابندی لگائیں اور رقص و سرور کی، ناچ گانے کی محفلیں وہ اپنے علاقے میں باقاعدہ طریقے سے سرکاری طور پر اس کے نگرانی میں چلائی جا رہی ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، سوچنے کی بات ہے۔ تو جو الزامات اس پر لگائے گئے ہیں کہ یہ جماعت دہشت گردی کا ایک دروازہ ہے، آپ خود اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اتنے سالوں سے ہمارے ملک میں یہ جماعت چل رہی ہے، تقریباً دنیا کے 200 ممالک میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے، 200 ممالک میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے، لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، تبلیغ نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ شر سے فساد سے اس کا کوئی تعلق ہے، امن پسند جماعت ہے، امن پسند جماعت ہے اور اس کے اصولوں میں داخل ہے کہ نہ اس کے ساتھ سیاست میں کوئی تعلق ہوگا اور نہ وہ وہاں کی حکومت کے کسی معاملے میں دخل دے گی۔ اس کا کام اور اس کے اصولوں میں ہی یہ بات ہے کہ تبلیغ صرف اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، وہاں کے حکمرانوں نے اور وہاں کے علماء کی سرپرستی میں یہ فتوے جاری کیے گئے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر اسی طرح جماعت کو قبر پرست جماعت کہا گیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جتنی قبر پرستی کے خلاف تبلیغی جماعت ہے دنیا میں کوئی جماعت نہیں ہے۔ قبر پرستی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جو جا کر قبروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، قبروں کے پاس اپنی منتیں مان رہا ہے، تبلیغ کے یہ احباب جا کر اس کو مسجد لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہاں سجدہ کر، خدا تیری یہاں حاجتیں پوری کرے گا، حاجتیں یہاں سے پوری ہوں گی، ضرورتیں یہاں سے پوری ہوں گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے نہ انہوں نے جائزہ لیا، نہ انہوں نے محاسبہ کیا۔ کم سے کم ان حکمرانوں سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں 3 دن چل کر دیکھ لیتے جماعت میں، 40 دن چل کر دیکھ لیتے جماعت میں کہ کیا ہوتا ہے۔ قبر پرست جماعت انہوں نے کہا اور وہاں کے علماء نے جمعے میں خطبہ دیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اسی طریقے سے مشرک جماعت کہا گیا، شرک کا اسے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے عقائد علماء اہل سنت والجماعت کے، یہ اکابر دارالعلوم کی سرپرستی میں چلنے والی یہ جماعت ہے، لیکن سعودی عرب کی نام نہاد یہودی ایجنٹ مسلمان نام رکھنے والی، یہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والی اس حکومت نے، نام نہاد مسلمان حکومت نے اس تبلیغی جماعت کو مشرک قرار دیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جہاں ہم یہ بات سمجھتے ہیں
ان کی برائی کو بیان کرتے ہیں اور ان کے اس فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں، وہی ہمیں بھی چاہیے. ہمارے ملک میں بھی کچھ ساتھی ایسے موجود ہیں جن کو تبلیغی جماعت سے اتفاق نہیں ہے. آپ کو عقائد سے اختلاف کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں بظاہر تبلیغ سے ان کو اختلاف ہے، لیکن ان کو بھی یہ ماننے پر مجبور ہونا پڑا، ان کو بھی یہ ماننے پر مجبور ہونا پڑا کہ یہ جو ہمارے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، نشے کے عادی ہیں اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے سدھار کا بھی عمومی یہی طریقہ ہے. میں نام لیے بغیر عرض کروں، ہمارے اس علاقے کے ایک بریلوی عالم دین تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے پاس اگرچہ کہ وہ بظاہر تبلیغ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ابتدائی تعلیم ان کی دارالعلوم سبیل الرشاد میں ہوئی. ان کے پاس عرب کی جماعتیں یہاں سے آتی، ہمارے ساتھی لے جا کر ان کے گھر پر ملاقات کراتے، وہ پورا اعزاز و اکرام کرتے تھے. اور ان کے پاس ان کے حلقے کے جو نوجوان بگڑے ہوئے ان کے ماں باپ ان کو لے کر جاتے کہ میرا بچہ ایسا ہو گیا، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ 40 دن اس کو جماعت میں بھیج دو. میرے عزیز و دوستو بزرگوں، تبلیغ ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر اخلاص کے ساتھ اور اپنی اصلاح کے ساتھ کچھ وقت لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں سدھار لاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جو بدلے ہوئے، لاکھوں سے زیادہ تعداد اس کی ہے، کروڑوں میں اس کی تعداد ہے جن کی زندگیاں اللہ نے اس جماعت کی وجہ سے بدلی ہیں. تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سعودی حکومت نے جو یہ کیا ہے، ہمارے دل و دماغ میں رتی برابر بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ سعودی حکومت مسلمان حکومت ہے. کتنا غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوگا. ہماری ملک کی مین اسٹریم بیمار میڈیا، اس پر باقاعدہ ڈیبیٹ چل رہے ہیں، تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کریں. تبلیغ کے جتنے احباب ہیں ان سے بھی یہاں میں عرض کروں کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. گویا یہ فیصلہ ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے گویا اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے. قرآن کہتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بہت ساری چیزیں دنیا میں وہ ہوتی ہیں بظاہر تمہیں وہ پسند نہیں آتی، لیکن اللہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر چھپا کر رکھتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور حتی المقدور اپنی اصلاح و تربیت کے لیے اس جماعت کے ساتھ جڑیں اور جماعت کے کام میں اپنے آپ کو لگا کر عملی شکل میں دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات عرض کر کے میں ختم کروں گا. اس جماعت کا جو تعلق ہے یہ اللہ کے نبی کی دعوت سے ساتھ اپنی دعوت کو جوڑے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی سے وعدہ فرمایا تھا کہ نبی جی آپ دعوت دیں گے، مخالف ماحول میں دعوت دے رہے ہیں لیکن آپ اطمینان رکھیں. اللہ نے آپ کو اطمینان دلایا تھا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نبی جی جو باتیں ہم نے آپ تک بھیجی ہیں آپ لوگوں تک اس کو پہنچائیں. واللہ یعصمک من الناس. قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، لوگوں کے شر سے اللہ تمہیں بچائے گا. یہ تبلیغی جماعت اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کو دنیا میں عام کرنے والی جماعت ہے. ہمارا 100% یقین ہے اس بات پر کہ دنیا میں کروڑوں تنظیمیں اس کے بیان کرنے کا کوئی اعلان کر لیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کر کے رہیں گے، اللہ اس کی حفاظت کر کے رہیں گے. حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغی جماعت کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے. آج بھی اگر کوئی کروڑوں پوسٹ اس کے خلاف چھاپ لے، حضرت قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ رتی برابر تبلیغ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو میرے عزیز و دوست بزرگ کو اللہ حفاظت فرمائیں گے.
جو آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کو دنیا میں عام کرنے کی غرض سے اپنے آپ کو محنت میں لگائے گا، جو حفاظت کا وعدہ اللہ نے نبی کے ساتھ فرمایا ہے، نبی کے مشن کو آگے بڑھانے والے کی بھی خدا حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔